جو آزمائشوں کے سانچوں میں ڈھلتے ہیں وہی راحت پاتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں جو کچھ ملتا ہے اپنے گمان کے عوض ملتا ہے، تو اسی لیے اپنا گمان ٹھیک رکھے تاکہ حاصل ٹھیک رہے۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حق بتاؤ تو ناراضگی۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ بعض اوقات ہم کسی کی جگہ لے لیتے ہیں اور کوئی ہماری جگہ لے لیتا ہے، یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آمین۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے نہ تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں تک کھا جاتے ہیں۔ نیکی میں جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب باقی رہے گا۔ گناہوں کی لذت وقتی ہے، اس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے، اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے مگر تقدیر اور موت نہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کے سکون، خوشی، کامیابی اور آپ کے میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ماں ہر گھر کی رونق ہوتی ہے، اللہ پاک ہر گھر کی رونق کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یا اللہ، مجھے اپنے لیے اور میرے آس پاس والوں کے لیے بہتر بنا۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کا استعمال صحیح نہیں کرو گے تو یہ تمہیں ہی کاٹ کر رکھ دے گا۔ ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے،
یعنی اس لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا مگر اپنی رحمت اور قدرت سے نظر آتا ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ کچھ رشتے اور تعلق اس پرندے جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے سامنے درخت میں پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا اور عمل کرنا اور پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں اور باپ ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ صبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا، جبکہ توکل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروایا۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ دل ایک باغ ہے، اس میں محبت بھی اگتی ہے اور نفرت بھی، یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کیسا بیج بوتے ہیں۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے عزت اور محبت کے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اگر صرف عبادت اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ خوشگوار زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقسیم کردہ رزق پر راضی ہو۔
اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ بھوکا جائے تو گویا کسی قبرستان میں آیا تھا۔ تم اللہ کے آگے جھکو اور اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ اللہ کی مدد شامل ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔